آپ دوسروں کے لیے قربانیاں دیں، اللہ پاک آپ کے سارے نظام ٹھیک کر دے گا۔ کسی نے بڑی شاندار بات کہی ہے کہ اگر آواز اونچی ہو تو کچھ لوگ سنتے ہیں، اور اگر بات اونچی ہو تو ساری دنیا سنتی ہے۔ میرا نام ہے کامران سعید۔ آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ایک کہانی سے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے، آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، تو وہ کھانا بھی خود ہی پکاتا تھا، خود ہی کھاتا تھا، تو بہت ہی غریب تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، اس نے 4 روٹیاں پکائیں۔ کیا کرتا تھا وہ، صبح کے ناشتے میں 2 روٹیاں کھا لیتا تھا، ایک دوپہر کے لیے پکا لیتا تھا اور ایک رات کے لیے پکا لیتا تھا، تو وہ رات کو پکا کے رکھ لیتا تھا۔ تو اس نے 4 روٹیاں پکائیں، ساتھ سالن تھا۔ تو اب وہ جب صبح کھانے لگا تو اس نے دیکھا تو وہ 3 روٹیاں ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے پکائی تو 4 ہیں، تو مشکل ہو جائے گی۔ خیر اگلے دن پھر اس نے ایسے ہی کیا، پھر ایسی 4 روٹیاں پکا کے رکھی۔ جب اگلے دن اٹھا اس نے دیکھا تو وہ 3 روٹیاں۔ وہ پھر بڑا پریشان ہوا۔ اب تیسری دفعہ وہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کہاں جا رہی ہے چوتھی روٹی۔ تو جب وہ کسی آڑ میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا تو پتہ لگا ایک چوہا آیا اور وہ اس کی روٹی لے کے جانے لگا، تو اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی جان یہ میری تو اپنی پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ میری کدھر سے لے کے جا رہے ہو؟ چوہے نے کہا یہ میرا رزق ہے، تو میرے رزق پہ کیوں ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی جان یہ روٹی چھوڑ کے جانی پڑے۔ چوہے نے کہا اگر تم یہ مجھے روٹی چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا بزرگ کا پتہ بتا دوں گا جو تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا، وہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے اور تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا؟ چوہے نے کہا بالکل۔ تو چوہے نے اس کو بتایا کہ یہ راستہ ہے، لیکن وہ راستہ بڑا ہی کٹھن ہے، ان بزرگوں کے پاس جاؤ، وہ بزرگ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ خیر اس کے پاس وہ کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں اس بندے کے پاس، تو اس نے اپنے مالک سے 4-5 دن کی اجازت لی اور ان بزرگوں کی طرف چل گیا۔ اب وہ جب چلتا 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 ایک گاؤں میں پہنچا، اب رہنا تو تھا، تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک عورت نکلی۔ تو اس نے خاتون کو کہا کہ جی میں فلانے بزرگ کی طرف سفر کر رہا ہوں، تو مجھے آج کی رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا بیٹا وہ تو بڑا مشکل راستہ، تم کیسے جاؤ گے؟ اس نے کہا جی بس مجھے آپ رات کی اجازت دے دیں تو میں وہاں چلا جاؤں گا اور ان سے جو بھی سوال میں نے پوچھنا۔ انہوں نے کہا پھر ایک شرط پہ میں آپ کو رات رہنے کی اجازت دوں گی، وہ یہ کہ آپ ایک سوال میرا بھی پوچھیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ رات رہا، صبح جب نکلنے لگا تو خاتون نے کہا کہ میرا سوال یہ پوچھنا اپنے ان بزرگوں سے کہ میری بیٹی بالکل گونگی ہے، یہ کب بولنا شروع کرے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے چلا تو آگے گیا تو ایک اس کو جادوگر ملا۔ جادوگر کہتا میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس نے کہا میں فلانے بزرگ کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس جادوگر نے کہا اچھا کہ اگر تم اس کے پاس جا رہے ہو تو میرا بھی ایک سوال پوچھ کے آنا، میں تمہیں تمہارا فاصلہ کم کروا دیتا ہوں، میں وہاں تک میں نہیں جا سکتا، راستے میں ایک دریا آتا ہے وہاں تک تمہیں پہنچا دیتا ہوں، تو لیکن ایک شرط ہے کہ تم میرا سوال ان سے پوچھو گے اور اس کا جواب مجھے بتاؤ گے۔ اس لڑکے نے کہا جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ جی میں ہزاروں سالوں سے تپسیا اور اپنی چلے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا میں نے جنت میں کب جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو جادوگر نے اس کو لمحے میں وہ دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ اب جب وہاں اس سے آگے جادوگر جا نہیں سکتا تھا، اب وہ لڑکا وہ دیکھنے لگا کہ اب اتنا بڑا دریا کیسے کراس کرے۔ تو اتنی دیر میں دیکھا اس نے ایک بہت بڑا کچھوا اس کو نظر آیا۔ تو کچھوا کہتا میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں میں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کچھوے نے کہا یار میں وہاں تک نہیں جا سکتا، تو اگر میں تمہیں یہ دریا کراس کروا دوں اور ان بابا جی کے قریب پہنچا دوں، وہاں سے تمہیں بابا جی کے پاس جانا آسان ہو جائے گا، تو میرے ایک سوال کا جواب لا کے دو گے؟ اس نے کہا جی ڈن ہو گیا، بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میری بہت عمر ہو گئی ہے، اب میں ڈریگن بننا چاہتا ہوں، تو میں ڈریگن کیسے بنوں گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے۔ اب اس کے پاس ہو گئے 3 سوال۔ خیر وہ بزرگوں کے پاس پہنچا، بزرگوں کی خدمت کی۔ اب اس کے پاس سوال کتنے تھے؟ 3۔ چوتھا اس کا اپنا، 4 سوال۔ 3 جو لوگوں نے، خاتون نے دیا، جادوگر نے دیا اور کچھوے نے دیا، اور ایک اس کا اپنا بھی سوال تھا کہ میں امیر کیسے ہوں گا۔ تو وہ بابا جی کے پاس گیا تو بابا جی کو جا کے انہوں نے ساری بات بتائی کہ بابا جی ایسے ایسے آیا ہوں تو میرے سوالوں کا جواب۔ بابا جی نے کہا میں تمہیں 3 سوالوں کے جواب دوں گا، صرف 3 سے زیادہ کا جواب نہیں دوں گا۔ اب اس نے سوچنا شروع کروں اب میں کس کا مس کروں۔ اس کا مس کروں گا تو وہ جادوگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کا مس کروں گا وہ خاتون ہے، وہ اس کی بیٹی گونگی ہے، ان کا بھی کام بہت ضروری ہے، کچھوے کا ہے وہ چاہتا ہے میں ڈریگن بن جاؤں، اس کی پتہ نہیں کتنی خواہشات ہیں۔ وہ کہتا ہے چلو یار ہماری پہلے بھی تو زندگی گزری تھی، اپنا چھوڑ دو۔ وہ پوچھتا ہے تو بابا جی سوال دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں سب سے پہلے خاتون کا جواب دیتے ہیں کہ جس دن اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی وہ اسی وقت بولنا شروع ہو جائے گا۔
जिस वक्त भी उसकी बेटी की शादी होगी, जो गूंगी लड़की है वो बोलना शुरू कर देगी। जो जादूगर था उसके सवाल का जवाब था कि जो उसके हाथ में जो लाठी है ना, उसकी ताकत वो छोड़ दे तो वो जन्नत में चला जाएगा। और तीसरा जो ड्रैगन है, वो अगर अपना जो कवर है, जो ऊपर बॉडी है, वो उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। 3 सवाल। अपना सवाल वो जवाब उसने कहा दफ़ा मारे, जहाँ इतनी लाइफ गुजर गई है तो वहाँ। और ऐसे ही वो वापस आया तो कछुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। कछुए ने कहा मेरा जवाब लेके आए। उसने कहा जी बिल्कुल लेके आए, लेकिन पहले मुझे दरिया के उधर उतारो। कछुआ दरिया के उधर लेके आया। उसने कहा जी आप अपना कवर उतारें तो आप फौरन ड्रैगन बन जाएंगे। कवर, कछुए ने खुशी से अपना कवर उतारा तो वो फौरन ड्रैगन बन गया। अब वो कवर के अंदर मोती थे, हीरे जवाहरात। लड़के ने कहा ड्रैगन ये आपके हैं। तो ड्रैगन ने कहा नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे है, तुमने कहा। अब उसको हीरे जवाहरात मिल गए। अब आगे आ गया तो आगे वो मिला जादूगर, तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हाँ भी मेरे सवाल का जवाब लाए हो। तो लड़के ने कहा कि वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि आप अपने ये जो ताकत है, ये लाठियाँ छोड़ दें, फौरन जन्नत में जाएंगे। तो उसने वो लकड़ी जो है वो लड़के के हाथ में दी और उसको कहा ये ताकत मेरी तुम संभालो, मैं तो गया। वो जन्नत में चला जाता। यानी अब ताकत भी आ गई, हीरे जवाहरात भी आ गए और दुनियावी ताकत भी आ गई। अब आया वो खातून के पास जिनकी बेटी गूंगी थी। तो खातून ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो। तो उस लड़के ने कहा हाँ जी। जिस वक्त आपकी बेटी की शादी होगी उसी वक्त आपकी बेटी बोलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा बेटा ये तो इस बात पे कौन यकीन करेगा, मैं किसको कहूँगी कि इसके साथ शादी करो तो ये बोलना शुरू, कोई यकीन ही नहीं करेगा। एकदम खातून ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। उसकी शादी भी हो गई। तो इस सारी कहानी में एक मैसेज है, आप दूसरों के लिए कुर्बानियां दें, अल्लाह पाक आपके सारे निज़ाम ठीक कर देगा। आप देखें ईदी साहब को देखें, छिपा को देखें, और इतने इतने लोग हैं। ये जिना हॉस्पिटल लाहौर के बाहर एक साथी वो लंच लगाते हैं, वो कहते हैं मेरी अपनी मजदूरी अल्लाह पाक पूरी करी जा रहा है, यानी मेरे पास नहीं है। आज थोड़े 5-10 लोगों से स्टार्ट किया था, आज कहाँ तक पहुँच के। लोगों की खिदमत करें दोस्त, लोगों के लिए कुर्बानियाँ दें, अल्लाह ताला आपके काम खुद ही करता जाएगा और आप सारी चीज़ें सीधी हो जाएँ। इन बातों पे अमल करें, लोगों के काम आएँ, लोगों का हौसला दें, लोगों को के साथ खुश रहें, इससे आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाइयों, यारों दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।